خود مومنین سے ہی خطاب خدا کریم فرماتا ہے آیت نمبر 105 میں، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، خصوصاً تورات کے حامل لوگ یعنی اہل یہود اور دوسرے مشرکین جو ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ عقل مند لوگ ہیں، دیکھیں نا، سوال تو ہوتا ہے کہ یہ اتنے چالاک لوگ، اتنے فتین ذہین لوگ، انہوں نے پورے علاقے کو اپنے تجارتی سلسلوں میں اس طرح گھیر رکھا تھا کہ ٹھیک ٹھاک یہ وسائل والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اور ایک انہوں نے حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک سٹیبل قسم کی لائف، زندگی کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا تھا۔ تو ایسے یہ آسان کام تو نہیں ہوتا ہے کہ جہاں حکومت بھی ایک نہ ہو، صرف قبائلی سسٹم کو ہی۔ تو قبائلی سسٹم کے جو اگوان اور بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار اور سیانے لوگ ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں وہ بہت بڑھیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں، اور وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے۔ لوگ اتنے ان کا احترام کرتے ہیں، عقل مندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا نہ ماننا یہ کیا ہے؟ ایک صحیح حقیقت ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے، کتابوں سے وہ واقف بھی ہیں کہ الہی کتابیں کیسی ہوتی ہیں، احکام الہی کیسے ہوتے ہیں، تعلیمات الہی یا تعلیمات آسمانی ان کا کیا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ابھی قرآن نازل ہوا ہے اس میں بعین ہی وہی تعلیمات اسلامی اور تعلیمات الہی ہیں جو پچھلی کتابوں میں بھی ہیں، اور جناب موسیٰ نے بھی انہی کی تعلیم دی تھی۔ اور مشرکین مکہ بھی خود جانتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ عام نہیں ہیں، یہ آسمانی باتیں ہی ہیں، تو پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ان کو یہ تھا کہ ان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم سے ہٹ کر یہ قرآن ایک عام اور ایک بہت ہی جو وسائل کے لحاظ سے کم تر ایک شخص ہے اس کی طرف آیا کیوں ہے؟ اہل کتاب کا تو یہ درد دل تھا کہ ان کے پیٹ میں اس وجہ سے درد تھا کہ یہ ہم سے ہٹ کر، ہماری لائن سے ہٹ کر دوسری لائن میں کیوں گیا ہے؟ ہم جو تھے اہل کتاب تھے، کتاب دار تھے، پہلے سے آ رہے تھے، صدیوں سے کتابیں اور نبی ہمارے اندر آ رہے ہیں، اور اب جو ہے یہ دوسری لائن میں کیوں آئے؟ اس وجہ سے۔ اور خود جو مشرکین تھے ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی ہم اچھے بھلے بڑے اتنے استحکام رکھنے والے طائف اور مکہ کے سردار، یہ دو شہر بہت ہی نامور شہر تھے اور ان کے سردار اس سے زیادہ نامور تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے اموال اور اتنے سلسلوں والے ہیں، اور یہ کیسے ہو گیا کہ ایک یتیم مکہ ہے جس کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دادا بھی جو ہے وہ بھی جلدی میں ہی فوت ہو گیا ہے، یعنی کوئی سرپرست جناب ابو طالب جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، یعنی ایک یتیم کو پال رہے ہیں، اور خود جناب ابو طالب بھی وسائل کے حوالے سے اتنے وسائل دار نہیں تھے، درمیانہ یا گزارے کی زندگی ان کی بھی تھی۔ تو اس طرح کے کمزور سسٹم میں، کمزور اس میں محیط میں اور ماحول کے بندے کے لیے آ جانا قرآن کا اور کتاب کا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے باقاعدہ دوسری آیات میں انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ کسی مرد کو کیوں نہیں قرآن دیا گیا منل، یہ جو دو بڑے شہر ہیں، دو قریوں میں سے، دو عظیم قریوں میں سے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں دیا گیا، اس بندے کو کیوں دیا گیا؟ ایک تھوڑی حیثیت، ان کی نظر میں تھوڑی حیثیت والے بندے کو کیوں دیا گیا؟ دیکھیں یہ اس آیت میں یہی ان کا درد دل جو ہے، یا ان کے پیٹ میں جو درد ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 105 میں کہ یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، یہ جو مان نہیں رہے ہیں، یہ جو بہانے سے ادھر ادھر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے ما یود الذین کفروا،
من اہل الکتاب، نہیں ہے پسند ان کو جو کفر برت رہے ہیں، من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے، ان کو بھی پسند نہیں ہے، اور ولا المشرکین، اور نہ ہی ان دوسرے مشرکین کو جو کہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ کو یہ بتایا نا، مشرک کا معنی آپ توجہ رکھیں کہ مشرکین اس لیے ان کو بولتے ہیں کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، الرحمن کے نام سے یہ واقف تھے، الرحمن کے طور پر اللہ کو یہ مانتے تھے۔ صرف مانتے کس چیز کو نہیں تھے کہ بس وہی ایک ہے، رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ خالق کی حد تک مانتے تھے، جہاں ربوبیت کی بات آتی تو یہ لوگ ہٹ جاتے، کہتے کہ چلا نہیں رہا ہے، وہ چلانے والا کام جو ہے وہ ہمارے یہ جو بت ہیں، جیسے بعل ہے، جیسے وہ انہوں نے بتوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے، 5-7 بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے، تو بھائی یہ چلا رہے ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ تبھی پھر سجدہ بھی وہ ان کے نام کا کرتے تھے، نظر و نیاز بھی ان کے نام کی دیتے تھے کہ بھائی وہ چلا رہے ہیں۔ نہ ہی پسند ہے اہل کتاب کو اور نہ ہی پسند ہے مشرکین کو، کیا نہیں پسند ان کو، ان ینزل علیکم من خیرن، کہ کوئی خیر کیا ہو، نازل ہو آپ پر، یعنی مومنوں پر یہ جو خیر ہوئی ہے نازل، کہ قرآن آیا ہے اور مسلمان ہو گئے، انہوں نے مان لیا ہے کہ ان پر کوئی چیز نازل ہو، یہ اصلاً اس وجہ سے درد میں مبتلا ہے۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا اللہ اپنا تبصرہ جیسے کہ عرض کیا ہوا ہے، خدا کریم کا بڑے ہی قرآن میں ایک دلچسپ انداز ہے کہ وہ کسی بات کو، حتیٰ ایک جملے کو بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا ہے کہ جس سے گمان کوئی اور چلا جائے، کوئی اور بات ذہن میں رہ جائے، نہیں، اس کو ادھر ہی فکس کرو، درمیان میں ہی گفتگو کو روکو، ادھر ہی فکس کرو، پھر آگے بڑھو۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اے بندگان خدا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، آپ کوئی ہے جو اللہ کے لیے یہ متعین کرے کہ بھائی وہ کس پر اپنی رحمت بھیجے اور کس پر نہ بھیجے، جو آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آیا اصول یہ ہے کہ کوئی اور بتائے گا اللہ کو کہ کدھر جو ہے رحمت اس نے اپنی بھیجنی اور کسی نے نہیں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، یا آپ کو اللہ نے بتا رکھا ہے پہلے بھائی آپ کے مطابق ہی چلا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے اس کو نوازتا ہے جس کو وہ چاہے۔ البتہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری مشخص کی ہوئی ہیں کہ اللہ ایسے نہیں چاہتا ہے، اللہ بھی جب چاہتا ہے تو اس کے چاہت کے پیچھے ان لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، وہ علم، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو علم ہوتا ہے کہ وہ کدھر رسالت اپنی دے رہا ہے اور کن کو دے رہا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی رسالت کسی کو دے دے بس ایسے ہی، جیسے کہ ابھی جناب رسول ختمی مرتبت کو جو رسالت دی ہے تو اس کے لیے پہلے کتنا ان کو ایک خاص قسم کے دورانیے سے، ریاضت کے دورانیے سے گزارا ہے، لیکن یہ چیزیں ذکر جو نہیں ہوتی ہیں، یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ چیزیں بغیر کسی تکلیف اور زحمت کے اور بغیر کسی ریاضت اور عبادت کے جناب کے سپرد کی گئی ہیں، ایسے نہیں تھا۔ پہلے دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ شعبان اور رجب اور شعبان کے 2 مہینے حضرت پچھلے کتنے سالوں سے غار حرا میں گزارتے تھے، اور غار حرا کی تفصیل پہلے بھی بتائی ہوئی کہ ابھی بھی وہ اتنی دور جگہ ہے کہ کوئی ادھر اتنی آسانی سے نہیں جاتا ہے، اور ادھر
آبادی قریب اب تھوڑی ممکن ہے قریب ہو گئی ہو، لیکن اس وقت تو ایسے تھا کہ جیسے خالی جگہ جہاں چرند نہیں ہے، پرند نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بوٹا نہیں ہے، یعنی زندگی کا کوئی اثر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، زندگی کا کوئی اثر نہیں ہے، صرف ایک پہاڑ ہے، یعنی آس پاس میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے پہاڑ اور اس طرح وہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ میں ایک بہت ہی، جس کو غار کہنا تو نہیں چاہیے، غار نہیں ہے، چھوٹی سی ایسے پتھر تھوڑے سے اوپر نیچے آگے بڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک ہم تو یعنی دیکھا کہ وہاں کھڑا بھی آدمی صحیح سے نہیں ہو سکتا، اتنی ہی جگہ، تو وہاں بیٹھے رہتے پورے 2 مہینے، ریاضت عبادت میں مصروف رہتے، اور اس وقت یقین جانے کہ ایسی صورت ہے جس میں واقعاً اللہ کے سوا کوئی چیز انسان کو نظر آتی بھی نہیں۔ تو اس طرح واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو وہ چاہے اپنی رحمت سے نوازے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ تو طے ہے کہ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔